ایک ایسی قوم جس کے لیے بھوک صرف ایک لفظ تھا، جہاں سونا مٹی کی طرح عام تھا اور پانی رحمت بن کر بہتا تھا، مگر پھر صرف ایک معمولی سا سبب اور پوری سلطنت مٹی میں مل گئی۔ قوم سبا عرب کے جنوبی حصے میں آباد ایک عظیم اور خوشحال قوم تھی۔ ان کی زمین زرخیز، موسم خوشگوار اور بارش بالکل توازن کے ساتھ ہوتی تھی، مگر ان کی اصل طاقت تھی معارب کا عظیم بند، ایک ایسا بند جس سے دونوں طرف پھیلے ہوئے باغات کو پانی ملتا تھا۔ پھل اتنے زیادہ تھے کہ مسافر کو راستے میں بھوک تک محسوس نہیں ہوتی تھی۔ یہ صرف دولت نہیں تھی، یہ اللہ کی رحمت کا مکمل نظام تھا۔ اسی قوم کی ایک مشہور حکمران تھی ملکہ بلقیس، ایک دانا، باحکمت اور طاقتور ملکہ۔ اس کی شہرت یہاں تک پہنچی کہ اس کا ذکر حضرت سلیمان علیہ السلام تک جا پہنچا، وہ نبی جنہیں اللہ نے خاص طاقتیں عطا کی تھیں۔ جنات ان کے تابع تھے، پرندے ان کی زبان سمجھتے تھے اور ہوا بھی ان کے حکم سے چلتی تھی۔ انہوں نے بلقیس کو ایک خط بھیجا، اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ بلقیس نے تحفے بھیجے، سونا، چاندی اور جواہرات، مگر حضرت سلیمان نے سب واپس کر دیا۔ جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہاری دولت سے بہتر ہے۔ یہاں بلقیس سمجھ گئی یہ کوئی عام بادشاہ نہیں۔ جب وہ محل میں داخل ہوئی تو اس نے پانی سمجھ کر اپنا لباس اٹھا لیا، تب حقیقت اس پر واضح ہوئی۔ اس وقت بلقیس نے کہا، پروردگار، میں غلط تھی، اب میں اللہ پر ایمان لاتی ہوں۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق بلقیس کے بعد قوم سبا نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یہ سبا کی روحانی اور دنیاوی ترقی کا دور تھا، مگر وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ بلقیس کا دور ختم ہوا، نسلیں بدل گئیں، حکمران بدل گئے، اور وقت کے ساتھ شکر کی جگہ غرور نے لے لی۔ یہ باغ ہم نے بنائے ہیں، یہ بند ہم نے خود بنایا ہے، یہ دولت ہماری عقل کا نتیجہ ہے۔ اللہ کا ذکر کم ہوتا گیا اور اپنی طاقت کا نشہ بڑھتا گیا۔ اللہ نے انہیں تنبیہ کی، نبی بھیجے، مگر انہوں نے مذاق اڑایا۔ نبیوں نے کہا، یہ باغ تمہاری عقل کا کمال نہیں بلکہ تمہارے رب کی رحمت ہے، اگر تم نے شکر چھوڑ دیا تو یہ رحمت تم پر بوجھ بن جائے گی۔ مگر قوم سبا ہنس دیتی اور جواب دیتی، تم ہمیں ڈرا رہے ہو؟ دیکھو ہمارا مضبوط بند پہاڑوں کی طرح ہے، کیا تمہارا رب اسے گرا سکتا ہے؟ نبی پھر کہتے، اللہ جب پکڑ کرتا ہے تو وجہ بڑی نہیں ہوتی، صرف اس کا حکم کافی ہوتا ہے۔ مگر قوم کے چہروں پر غرور تھا۔ اگر عذاب آنا ہوتا تو کب کا آ چکا ہوتا۔ ہماری سلطنت محفوظ ہے، ہمارا بند لازوال ہے، ہمیں کوئی تباہ نہیں کر سکتا۔ سال گزرتے رہے، اللہ کے نبی بار بار سمجھاتے رہے، رحمت قہر بننے سے پہلے سنبھل جاؤ۔ مگر ان کے دل پتھر ہو چکے تھے۔ ہماری برابر کوئی نہیں، اس کی کیا اوقات ہے؟ نبی پکارتے رہے، بند سے نہیں، اللہ سے ڈرو۔ مگر وہ کہتے، ہم اپنی طاقت اور دولت سے اسے روک لیں گے۔ اور اسی وقت ان کے زوال کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ قرآن کہتا ہے، جب انہوں نے منہ موڑا تو ہم نے ان پر بند توڑ دینے والا سیلاب بھیج دیا۔ روایات کے مطابق مارب ڈیم کی بنیاد میں چوہوں نے سوراخ کرنا شروع کیے۔ لوگ دیکھتے رہے
मगर गुरूर में अंधे थे। ये चूहे कुछ नहीं कर सकते। फिर वो रात आई, लोग सो रहे थे, शहर खामोश था और मारिब डैम आखिरी सांस ले रहा था। पहले एक आवाज आई, फिर दूसरी, और अचानक बंध टूट गया। पानी जो कभी रहमत था अब कहर बन चुका था। लोग चीखने लगे, दौड़ो, बंद टूट गया, बचाओ, बचाओ। लेकिन भागने का कोई रास्ता न था। कुरानी अल्फाज के मुताबिक हमने उन पर बंद तोड़ देने वाला सैलाब भेज दिया। नबी की आवाज गूंजती रही, जिसका तुम इनकार करते रहे थे। लोग चीखते रहे, या अल्लाह, हमें बचा ले। लेकिन तेज लहरें शहर को डुबोती चली गईं। घर, बाग, बाजार सब डूब गए। लोग चीख रहे थे, सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश में। कुछ गिर रहे थे, कुछ लहरों में बह रहे थे, और हर शोर सिर्फ अजाब में डूब गया। आखिरकार एक बुलंद लहर आई और सबको हमेशा के लिए खामोश कर गई। फिर वो जमीन जो कभी जन्नत थी वीरान हो गई। बाग मट्टी में बदल गए, घर बह गए, पूरे के पूरे शहर खत्म हो गए, नस्लें मिट गईं, सिर्फ एक वाकया बाकी रह गया। अल्लाह फरमाता है कि उनके बागों के बदले कांटेदार झाड़ियां आगा दी। ये सजा क्यों दी गई? कुरान खुद जवाब देता है, ये सजा इसलिए थी क्योंकि उन्होंने नाशुक्री की। कौम सबा दौलत की वजह से तबाह नहीं हुई, बल्कि गुरूर की वजह से तबाह हुई। उनका जुर्म ये नहीं था कि वो अमीर थे, बल्कि उनका जुर्म ये था कि वो शुक्र करना भूल गए थे और दूसरों को हकीर समझकर उन पर हंसते थे। और ये वाकया सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए है। अगर अल्लाह की दी हुई नेमत इंसान को अल्लाह से दूर कर दे तो वो रहमत नहीं रहती बल्कि अजाब बन जाती है। सोचो, अगर एक छोटा सा चूहा अल्लाह के हुक्म से एक बड़ी सल्तनत को गिरा सकता है तो हम किस शुमार में आते हैं? कमेंट्स में लिखें, दौलत या गरूर गार किस चीज ने कौमों को तबाह किया। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।